جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وبا اور طاعون میں مبتلا نہ ہونا چاہے وہ روزانہ 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں تیرے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اے امان و ایمان دینے والے، اے قوت کے مالک، اے نگہبان، اے نزدیک، ہمیں وبا اور ہلاکت اور طاعون سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، الامان، الامان، الامان۔ اے وسیع نعمتوں والے، اے ظاہر کرامتوں والے، اے بلیغ اور مضبوط حجت والے، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، الامان، الامان، الامان۔ اے بادشاہ جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اے قائم بالذات جس کے مقابل نہیں ہوا جا سکتا، اے صاحب قوت جسے نیند نہیں چھو سکتی، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، الامان، الامان، الامان۔ اے صاحب دوام جسے نہ زوال ہے نہ فنا، اے صاحب علم جس سے بھول نہیں ہو سکتی، اے صاحب بقا جسے فنا نہیں، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اے زندہ جسے موت نہیں، اے بے نیاز جو محتاج غذا نہیں، اے غنی جو ضرورت مند نہیں، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان، اے جاننے والوں میں سب سے زیادہ عالم، اے حکمت والوں میں سب سے زیادہ دانا، اے قدیم ذاتوں میں سب سے زیادہ قدیم، اے عظمت والوں میں سب سے زیادہ عظیم، اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اے وہ جو اپنی بادشاہی میں با اقتدار ہے، اے وہ جس کی ذات قدیم ہے، اے وہ جس کا علم محیط ہے، اے وہ جس کی عزت لطیف ہے، اے وہ جس کا لطف و کرم ذی شرف ہے، اے وہ جو اپنی شاہی میں بے نیاز ہے، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ اے وہ جس سے نافرمانی کرنے والے ڈرتے ہیں، اے وہ جس پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اے وہ جس سے اہل زہد و تقوی رغبت کرتے ہیں، اے وہ جس کی طرف مجبور پناہ ڈھونڈتے ہیں، اے وہ جس سے خطا کار فریاد کرتے ہیں، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، میں تیرے نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اے بچانے والے، اے قائم، اے ہمیشہ رہنے والے، اے حکم دینے والے، اے بخشنے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے شکر کے مالک، اے برداشت کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے مہربان، اے توجہ دینے والے، اے پاک و پاکیزہ، اے زندگی کے مالک، اے سب کو قائم رکھنے والے، اے سب کچھ سننے والے، اے سب کچھ دیکھنے والے، اے بہت جلد حساب لینے والے، اے بلند، اے بخشنے والے، اے خالق بے مثال، اے وسعتوں کے مالک، اے ہر طرح سے محفوظ، اے فریاد رس، اے زندگی دینے والے، اے موت دینے والے، اے نور کے خالق، اے ہر نور سے پہلے موجود نور، اے ہر نور کے بعد موجود نور، اے ہر نور کے ساتھ موجود نور، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، اے وہ جس کا قول حتمی، اے وہ جس کا ذکر شیریں، اے وہ جس کا نام لذت والا، اے وہ جو اقتدار میں قدیم، اے وہ جس کا ہر کام لطیف، اے وہ جس کی ہر عطا ذی شرف، اے وہ جو اپنی ہر بات میں دانا، اے وہ جس کا عذاب عین عدل ہے، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ اے وہ کہ قیامت میں اس کی حکمت، اے وہ کہ سزا میں اس کا عدل، اے وہ کہ جہنم میں اس کا عذاب، اے وہ کہ جنت میں اس کی رحمت ہے، ہمیں وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ،
یا اللہ میری تجھ سے دعا ہے، اے ہر پہلے سے پہلے، اے ہر آخر سے آخر، اے ہر رحم کرنے والے سے بڑا رحم کرنے والا، میں تجھ سے ان ناموں کی برکت اور ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اے وہ ذات کہ تو نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا اور اس آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا، اے وہ ذات کہ تو نے ہی ایوب علیہ السلام سے ہر دکھ دور کر دیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے ایوب کو گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور دیے، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے یاد دہانی۔ اے وہ ذات کہ تو نے ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی جب انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات عطا کی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ اے وہ کہ تو نے ہی زکریا علیہ السلام کی صدا سنی اور انہیں بڑھاپے میں پاک فرزند عطا کیا، اے وہ کہ تو نے ہی موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑے کرب سے نجات عطا کی، اے وہ کہ تو نے ہی یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں اور قید سے نجات عطا کی، اے وہ کہ تو نے ہی یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا کی جبکہ ان کی آنکھیں گریہ غم سے بے نور ہو گئی تھیں اور وہ بڑے صابر تھے، اے وہ کہ تو ہی ہمیں نجات دینے والا ہے وبا، طاعون اور دنیا کی آفتوں سے، اور ہمیں عذاب قبر سے بچانے والا ہے، اور ہمیں قیامت کے خوف سے چھٹکارا اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ دینے والا ہے، اور ہمیں جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو صاحب قدرت ہے اور میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، تو قوی ہے اور میں ناتواں، تو غنی ہے اور میں فقیر، تو بخشنے والا ہے اور میں خطا کار، تو عطا کرنے والا ہے اور میں مانگنے والا، تو اٹھانے والا ہے اور میں اٹھنے والا، تو وہ زندہ ہے جسے موت چھو نہیں سکتی، اور میں وہ بندہ ہوں کہ بہت جلد مر جاؤں گا، مجھے جہنم سے پناہ دے اور جنت میں داخل کر، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اپنی قدرت نمائی کے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، تجھے اپنے کرم کا صدقہ، اور ہم سب سے دنیا میں وبا اور اچانک موت اور طاعون کو دور کر دے، تجھے اپنے فضل کا صدقہ ہمیں بخش دے، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے مادری بزرگوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، ہماری ذریت کو، اور تمام مومنین و مومنات کو، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور قبول دعا کا تو ہی مالک ہے، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جبروتی قوت کے صدمے کی ہیبت کو اپنے ملکوتی احسان سے نازل ہونے والے لطف کے ذریعے سکون عطا فرما، تاکہ میں تیرے دامن لطف سے وابستہ ہو سکوں اور تیرے قہر و جلال کے نزول کے وقت تجھ سے پناہ لے سکوں۔ اے کامل قدرت کے مالک، اے عام قدرت کے مالک، اے حفاظت کرنے والے، اے نگہداشت کرنے والے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور اپنی عنایت سے حفاظت عنایت فرما، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، اے رحمان و رحیم و کریم، اے مخفی طور پر احسان کرنے والے، ہم جن باتوں سے خوف و ہراس میں ہیں ان سے اپنے فضل، سخاوت، کرم، احسان اور رحمت کے صدقے نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اور رحمت نازل فرمائی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر۔